إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ کی ایک حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث جسے بیان کرنے لگا ہوں اسے امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اور امام احمد نے اور دیگر بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی اپنی حدیث کی کتب میں درج کیا ہے۔ تو حدیث شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ جناب معاویہ صحابہ کرام میں سے عظیم صحابی ہیں، خود بھی مسلمان، ان کے والد بھی مسلمان، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، اور ان کی بہن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیگمات میں سے ایک ہیں، یعنی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں لگتی ہیں۔ اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں خلیفہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ خلفاء میں ان کا نمبر 6 ہے۔ پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ جناب عمر، تیسرے خلیفہ جناب عثمان، چوتھے خلیفہ جناب علی، پانچویں خلیفہ جناب حسن۔ کون؟ جناب حسن 6 مہینے کے لیے وہ بھی خلیفہ بنے تھے، اور پھر انہوں نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں یہ خلافت جناب معاویہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 6 خلیفہ ہیں۔ جہاد کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ ما اجلسکم، تم لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھنے پہ آمادہ کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ میرے بھائیو، آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ نذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ بیٹھنے کے کتنے مقصد ہوئے؟ 2، ملتے جلتے ہیں 2، اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا۔ میرے بھائیوں، کون سے 2 مقصد ہیں؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا۔ یہ حمد و ثنا کس چیز پہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی، اللہ نے دین اسلام ہمارے دلوں میں ڈالا،
ومن به علینا، اور دین اسلام کے ذریعے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، اس لیے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی کس نعمت پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے؟ دین اسلام پہ، کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، کافر نہیں بنایا، اسلام کی نعمت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، مسلمان ہونے کی توفیق بخشی ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کے وہ الفاظ جو نسائی شریف میں آتے ہیں، وہاں پہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، نمبر ایک اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ اللہ نے ہم پہ آپ کے ذریعے احسان فرمایا۔ کس کے ذریعے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ تو اللہ کی دو عظیم نعمتوں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، نمبر ایک کہ اللہ نے دین اسلام دیا، نمبر دو اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی دیا۔ کون سی دو نعمتوں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے؟ نمبر ایک دین اسلام پہ، اور نمبر دو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے اللہ نے بنایا، آپ کو ہمارا نبی بنایا، اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کر رہا ہوں، کیا تم صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو؟ صحابہ کرام کہنے لگے واللہ ما اجلسنا الا ذاک، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ نے ہمیں آپ جیسا نبی دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے تم سے قسم لی ہے۔ قسم میں نے کیوں لی ہے؟ قسم میں نے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، قسم لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے ہاں مشکوک ہو، قسم لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، نہیں، قسم میں نے اس لیے لی ہے کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ فاخبرنی، تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ویسے یہ روایت نسائی میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، دیگر ائمہ حدیث نے بھی روایت کیا ہے۔ اب ہم اس حدیث کو سمجھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا مسئلے معلوم ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی بابرکت ہیں، ان سے بہت سے فوائد ملتے ہیں، بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھنا بہت اچھی چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ فخر کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کسی سے قسم لی جائے تو کس کی قسم لی جائے؟ اللہ کی قسم لی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں بہت سی احادیث میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے سے روکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔
آج لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں مختلف ولیوں کی، لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں باپ کی، لوگ قسم اٹھاتے ہیں ماں کی، لوگ قسم اٹھاتے ہیں رزق کی، ملک کی، دھرتی کی، آئین کی۔ یہ ساری قسمیں شریعت کے خلاف ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو قسم جب بھی اٹھائیں کس کی اٹھائیں میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، جناب علی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، ماں کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، ملک کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی۔ کس کی قسم اٹھائی؟ کعبہ کی۔ کعبہ میرے بھائیوں معمولی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے تمام گھروں میں سب سے عظیم گھر ہے، اتنا عظیم گھر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب جناب عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی تو اس کے اوپر ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے سے روکا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے صحابہ کرام سے قسم لی ہے تو اللہ کی قسم لی ہے، یہ نہیں کہا کہ میری قسم اٹھاؤ، یہ نہیں کہا کہ میرے سر کی قسم اٹھاؤ، یہ نہیں کہا میری عزت کی قسم اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ کس کی قسم اٹھاؤ؟ اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ کہ تم واقعی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تم واقعی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے آپ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ابھی آ کے جبریل نے بتایا ہے علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ تم پہ فخر کر رہا ہے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو جبریل علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صحابہ کرام سے کہتے کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس وقت اللہ تم پہ فخر کر رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام میرے بھائیوں اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی غیب کی بہت سی باتیں جانتے تھے، غیب کی جو باتیں اللہ نے بتا دی وہ جانتے تھے، لیکن جو اللہ نے غیب کی باتیں نہیں بتائیں وہ انہیں معلوم نہیں تھی۔ آج لوگ خواہ مخواہ یہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہیں، اور یہ کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ کاش یہ لوگ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں۔ 7واں سپارہ سورہ انعام آیت نمبر 50 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، قل، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ لوگوں سے کہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، قرآن پاک آپ کے گھر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ ولا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس دین کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ 9واں سپارہ سورہ اعراف، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں یہ نہیں بات کہتا کہ میں نفع و نقصان کا مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیبہ، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، وما مسنی سوء، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر میں عالم الغیب ہوتا مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف
مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. جب بھی تکلیف پہنچنے والی ہوتی آپ دائیں بائیں ہو جاتے, تکلیف سے بچ جاتے. لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچی کہ نہ پہنچی؟ طائف کے پہاڑوں پہ آپ کو پتھر مارے گئے, آپ کا خون بہایا گیا, احد کے میدان میں آپ کے دانت شہید کیے گئے, آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا, آپ کا سر زخمی کیا گیا, اور خیبر میں یہودی عورت نے آپ کو کھانے کی دعوت دی, آپ نے قبول کر لی. اس نے بکرا آپ کے سامنے رکھا جس میں زہر تھا, آپ نے بھی کھایا, آپ کے کئی صحابہ کرام نے بھی کھایا, اور کئی صحابہ کرام اس زہر کی وجہ سے ادھر ہی شہید ہو گئے, اور آپ بھی پوری زندگی اس زہر کا اثر محسوس کرتے رہے, اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو زہر ملا ہوا یہ گوشت تناول نہ فرماتے, لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچتی رہیں. ہاں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں, اور آپ کے ذریعے غیب کی بہت سی باتیں ہمیں بھی معلوم ہو گئی ہیں. جنت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں میرے بھائیوں, دیکھی ہے, لیکن ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کا پکا علم ہے؟ جی ہاں, پکا علم ہے. جہنم ہے, فرشتے ہیں, جن کوئی مخلوق ہے, دائیں بائیں ہمارے فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں. قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے, پل صراط سے گزرنا ہوگا, حوض کوثر ہوگا روز قیامت, جہاں پہ نبی علیہ السلام لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. یہ ساری غیبی باتیں ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. کیا اس وجہ سے میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ نہیں. عالم الغیب وہ اللہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں, جو نہیں بتائیں وہ بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں. جو بتائی ہیں انہیں شمار کیا جا سکتا ہے. اگر اللہ تعالی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین غیب کے علم کا فرق معلوم کرنا ہو تو بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کیجئے, جس میں یہ آتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ موجود ہیں. ان کے سامنے ایک چڑیا آئی, چڑیا نے سمندر میں سے پانی لیا, ایک قطرہ, دو قطرے. تو تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, نبی نبی سے کہہ رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں, نبی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ, جو علم اللہ نے تمہیں دیا, جو علم اللہ نے مجھے دیا, اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہ سمندر ہے, اس میں سے چڑیا نے پانی لیا, کیا چڑیا کے پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یہی مثال ہے میرے علم کی اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے. میرے بھائیو, انبیاء کرام علیہ السلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. عالم الغیب وہ ہے, ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں سورہ نمل میں, آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے, زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو عالم الغیب کون ہے میرے بھائیو؟ ایک اللہ. عالم الغیب کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, کل غیب کا علم نہیں دیا. اور اس حدیث سے بھی اسی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. میرے بھائیو, یہ حدیث آج میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ گزشتہ روز کسی صاحب نے مجھے کلپ بھیجا. کلپ میں ایک اینکر ایک مولانا صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا تھا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں, صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا, اور اس بارے میں بڑی قابل اعتبار حدیث موجود ہے. کون سی حدیث؟ وہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے بھائیو, آپ نے حدیث سنی ہے اس میں میلاد کا تذکرہ آیا ہے؟ بولیے ذرا, اس میں کوئی ربیع الاول کا نام آیا ہو؟
کوئی آپ کی ولادت کا ذکر آیا ہو؟ جی بولیے، آیا ہے؟ میں پھر الفاظ دہرا دیتا ہوں شروع والے، کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی مجلس ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا دو نعمتوں پہ ہو رہی ہے خصوصی طور پہ۔ کون سی دو نعمتیں؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نمبر دو اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پہ احسان فرمایا۔ کس کے ذریعے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ یہ دو نعمتیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ دو نعمتیں اللہ نے ہم پہ کی ہیں اور بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اللہ کی حمد و ثنا کی مجلس ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا دو عظیم نعمتوں پہ ہو رہی ہے۔ یہ دو نعمتیں واقعی عظیم نعمتیں ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب میں وہ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق بخشی اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم پہ احسان کیا، تو کیا یہ احسان آپ کی ولادت کا احسان تھا، آپ کی پیدائش کا احسان تھا، یا آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت کا احسان تھا؟ یہ اندازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں مومن ہونے کی توفیق بخشی۔ تو میرے بھائیو، یہاں تھوڑی چھوٹی سی یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، 2 لاکھ روپیہ لگا کر، 1 لاکھ روپیہ لگا کر، وقت نکال کر، 15 دن کے لیے دکان بند کر کے، 20 دنوں کے لیے سکول بند کر اور چھٹی لے کر آئے ہیں، یقیناً بہت عظیم کام آپ نے کیا ہے، لیکن کیا یہ آپ کا اللہ پہ احسان ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پیسے والے بہت ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو عمرے پہ بلایا ہے۔ آتے ہیں وہی جنہیں اللہ بلاتا ہے، آتے ہیں وہی جنہیں اللہ بلاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بلانے والا اللہ ہے، بیٹا دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، وقت دینے والا اللہ ہے، اور لوگ ان نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام بلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بلانے والا کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ ہے۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اور پھر تو نام رکھتا ہے پیران دیتا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، آپ عمرے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارا اللہ کا احسان ہے آپ پہ، آپ کا احسان نہیں ہے اللہ پہ۔ تو پہلی وہ نعمت جس پہ صحابہ کرام اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ دین اسلام کی نعمت۔ اور دوسری نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پیدائش کی نعمت ہے کہ آپ کے نبی بننے کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان؟ اللہ کہتے ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے مومنوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ تو بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، آپ کا رسول ہونا یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم میں نبی پیدا کیا ہے، آپ کی پیدائش بھی یقیناً بہت بڑا احسان ہے، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اور بشر ہیں، انسانوں میں سے بنایا۔ اگر آپ فرشتے ہوتے تو لوگوں کے لیے پیروی کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو آپ کی بعثت یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کی رسالت یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کی نبوت اللہ کا احسان ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت اللہ کا احسان ہے، آپ پہ اترا ہوا کلام پاک اللہ کا احسان ہے۔
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم میں ایک نبی بھیجا، اسے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کہتے ہیں میرا یہ نبی تمہارے سامنے میرا کلام پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ قرآن کی اور سنت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس احسان سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگ واضح طور پہ گمراہی میں تھے۔ لوگ مومن کب بنے میرے بھائیوں؟ آپ کے پیدا ہونے کے بعد کہ نبی بننے کے بعد؟ جی نبی بننے کے بعد، جب آپ نے اللہ کا کلام سنایا، جب آپ نے لوگوں کو احادیث بتائیں، تب جا کے لوگوں کی گمراہی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی، تب جا کے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہوئی۔ تو آپ کا نبی ہونا، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، یہ احسان ہے جس کا تذکرہ صحابہ اکرام کر رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، نمبر ایک اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور نمبر ایک یہ کہ اللہ نے ہم پہ آپ کے ذریعے احسان کیا۔ آپ کے ذریعے احسان کیا ہوا میرے بھائیوں؟ دین ملا، ہدایت ملی، ایمان ملا، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا، حج کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، توحید کی سمجھ آئی، اور پتہ چلا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کا ذکر ہو رہا تھا، اس حدیث میں اس چیز کا ذکر بالکل نہیں ہے جس کی طرف وہ مولوی صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو ہدایت دے۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی ایسے مسلک کا پابند کر لے جو مسلک گمراہی پہ مبنی ہو، تو پھر انسان اس مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی تحریف کرتا ہے، ایسے ہی تعویلیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تحریفات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا